واقعات صحیحہ مفتی محمد صادق صاحب کی تصنیف ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 1900 میں شائع ہوا اور دوسرا 2011 میں۔ اس کتاب میں خاص طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے مقابلے میں مرزا صاحب کی تفسیر نویسی کے عظیم الشان نشان کو مٹانے کی اہل باطل کی ناکام کوششوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ انبیاء کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سچی تاریخ اہل دل و نظر کے لیے سبق اور نصیحت ہوتی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 1896 میں اپنی کتاب انجام آتم میں آئندہ کے لیے مباحثات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا، مگر صوفیہ اور اہل اللہ کہلانے والوں کے لیے روحانی مقابلہ کا میدان کھلا رکھا۔ انہوں نے اسی کتاب میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو مباہلہ کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ 1900 میں جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ حیات مسیح کے موضوع پر شائع کی، تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ دراصل ان کے مرید مولوی محمد غازی کی تالیف تھی، جسے پیر صاحب سے منسوب کر دیا گیا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے اس کتاب کے حوالے سے کچھ استفسار کیے تو پیر صاحب نے مولوی محمد غازی کو مصنف قرار دے کر مؤلف ہونے سے انکار کر دیا۔ تاہم انہوں نے اپنے مریدوں کو لکھا کہ انہوں نے صرف مؤلف ہونے سے انکار کیا تھا، مگر مضامین وہی دیتے رہے۔ اس تضاد کو مولوی عبد الکریم صاحب نے اخبار الحکم میں نمایاں کیا۔ تفسیر نویسی کا چیلنج۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر صاحب کے اس دعوے کے فیصلے کے لیے کہ انہیں قرآن کریم کی سمجھ عطا کی گئی ہے، ایک آسان طریقہ تجویز کیا۔ 20 جولائی 1900 کو انہوں نے تفسیر نویسی کا چیلنج دیا۔ شرائط یہ تھیں: قرآن کریم کی کوئی صورت قرآندازی کے ذریعے نکالی جائے گی 40 آیات تک۔ فریقین یعنی مرزا غلام احمد اور پیر مہر علی شاہ صاحب عربی زبان میں اس کی تفسیر تحریر کریں گے۔ مقابلہ ایک ہی جلسے میں ایک ہی دن میں گواہوں کے روبرو ہوگا اور اس کے لیے 7 گھنٹے کی مہلت ملے گی۔ کسی فریق کے پاس کوئی کتاب موجود نہ ہو اور نہ کوئی مددگار ہو۔ 3 علماء اہل سنت جو فریقین سے تعلق نہ رکھتے ہوں، فریقین کی تفاسیر دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کون سی تفسیر زیادہ فصیح اور ایسے اعلیٰ نکات پر مشتمل ہے جس کا نمونہ پہلی تفاسیر میں موجود نہیں ہے۔ جس فریق کی تفسیر کو ترجیح دی جائے گی اسے حق پر اور من جانب اللہ تسلیم کیا جائے گا۔ اگر مرزا صاحب غالب نہ آئے تو وہ اپنی تمام کتابیں جلا دیں گے اور اپنے تئیں مخذول سمجھیں گے۔ اگر پیر صاحب تفسیر لکھنے سے عاجز آئے یا اس سے انکار کر دیا تو انہیں توبہ کر کے مرزا صاحب سے بیعت کرنی ہوگی اور 10 دن کے اندر اشتہار کے ذریعے اس کا اعلان کرنا ہوگا۔ مرزا صاحب نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ پیر صاحب ہرگز ان کے مقابل کچھ لکھ نہ سکیں گے اور ذلت کی مار پڑے گی۔ پیر صاحب کا جواب اور غریض۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس روحانی مقابلے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے تفسیر نویسی کے مقابلے سے بچنے کے لیے نہایت نامعقول ہیلے پیش کیے، مثلا یہ کہ پہلے مباحثہ ہو، اس کے بعد مرزا صاحب علماء کے فیصلے کے بعد پیر صاحب کے ہاتھ پر توبہ کریں، پھر تفسیر نویسی کا مقابلہ ہو۔ پیر صاحب کے مریدوں نے کہا کہ پیر صاحب نے تمام شرائط منظور کر لی ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی مشہور کیا کہ وہ لاہور مباحثہ تقریری کے لیے آ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے خادمین نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ مرزا صاحب نے تقریری مباحثے کی دعوت نہیں دی تھی۔ پیر صاحب کی سوانحیں مہر منیر میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا، مگر پھر یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ ان کے قلب پر تفسیر کے خیالات کی اس قدر بارش شروع ہو گئی ہے جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے ایک عمر درکار ہوگی۔ اس کے برعکس مرزا صاحب نے 15 دسمبر 1900 سے 70 دن کی میعاد مقرر کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح عربی میں تصنیف فرمائی، باوجود اس کے کہ وہ خود 1 ماہ بیمار رہے۔ پیر صاحب آخر دم تک اس کا کوئی جواب پیش نہ کر سکے۔ مزید کوششیں اور پیر کا فرار۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے بار بار اشتہارات اور خطوط کے ذریعے پیر صاحب کو مقابلہ قبول کرنے کی دعوت دی گئی اور یہاں تک کہ لاہور میں ذاتی طور پر ملاقات کی بھی کوشش کی گئی، مگر پیر صاحب نے انکار اور غریض کی راہ اختیار کی۔ لاہور کے لوگوں نے پیر صاحب سے ایک عام جلسے میں تقریر کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور جلد ہی لاہور سے فرار ہو گئے۔ پیر صاحب کے مریدوں نے مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے خلاف بازاری گالیاں، جھوٹے الزامات اور فتویٰ بازی کا سہارا لیا، یہاں تک کہ انہیں واجب القتل بھی قرار دیا۔ مرزا صاحب نے ان بدتمیزیوں کے باوجود صبر کی تلقین کی اور اسے انبیاء کی سنت قرار دیا۔
نتیجہ اور اہمیت: ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب میں تفسیر نویسی کی لائقت نہیں تھی، اور نہ ہی خدا پر ان کا اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی۔ مرزا غلام احمد صاحب کی پیش گوئی کہ پیر صاحب مقابلے میں نہیں آئیں گے اور کچھ نہیں لکھ سکیں گے، لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ اعجاز المسیح ایک زندہ معجزہ اور مرزا صاحب کی ناقابل تردید سچائی کا ثبوت ہے۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خدا کی طرف سے مامور اور مؤید تھے، اور ان کے مخالفین نے اپنے افعال سے ان کی صداقت پر مہر لگائی۔